ہمیں پاکستان کا وہ جنرل نظر نہیں آتا جس کی زندگی میں ہی اس کی پوری فیملی وہاں پر سیٹل ہو چکی ہوتی ہے. ہماری ٹاپ سیکرٹ جسے ہم پریمیئر سیکیورٹی ایجنسی کہتے ہیں، اگر اس کے سربراہان یو اے ای کے یا کسی اور ملک کے پے رول کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو پھر کیا آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہماری ریاست کے راز دوسروں کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں؟ ہماری ریاست، اور یہ پوری دنیا کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں، کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے کہ جو کسی بھی ملک کی افواج ہیں، جو کسی بھی ملک کی پریمیئر ایجنسی ہیں، سیکرٹ ایجنسیز ہیں، جو کسی بھی ملک کے سربراہان مملکت ہیں، انہیں ظاہری طور پر نہیں لیکن انہیں پریکٹیکلی فورسفلی اس ملک کے اندر رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے صدر بنے یا کسی ادارے کے سربراہ بنے تو پھر مرنا بھی اس ملک کے اندر ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب روایت ہے کہ ہم اٹھتے ہیں اور پھر ہم مقصد میرا سوال یہ ہے، میں آج پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سے پوچھ لیتا ہوں کہ 2014 کے دھرنے میں تو آپ مجھے بتاتے تھے یا ہم سب لوگوں کو بتاتے تھے کہ رانا ثناء اللہ اتنے افراد کا قاتل ہے. آپ ہمیں یہ ایویڈنسز دیتے تھے کہ یہ شہباز شریف کے آرڈرز کے اوپر یہ قتل عام ہوا ماڈل ٹاؤن کے اندر. ہمیں یہ بتلایا جاتا تھا کہ داتا صاحب کے بم دھماکے کے اندر یا مختلف شرائنز کے اوپر جو بینڈ آؤٹ لیٹس کا جو ان کا ان ایگزیکٹ سینس یا لٹرل سینس جو ان کا پروموٹر ہے وہ رانا ثناء اللہ ہے. تو آج کیا صورتحال بنی کہ جن لوگوں کو آپ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ بلوچستان کے کون سے لوگ کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکے کے اندر افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ ہمیں ڈاکومنٹس دیتے تھے، آپ ہمارے سامنے ڈاکومنٹری ایویڈنسز رکھتے تھے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ فارم ہے، میرے پاس ابھی بھی موجود ہے ریئل شیپ میں. اور کمال دیکھیے کہ میرے والد جب مسلم لیگ کے ساتھ تھے اور ہم مشرف صاحب کے خلاف تھے، تو جب وہ سعودی عرب میں میاں صاحب کو ملنے کے لیے گئے تو حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ابا نے یہ پوچھا کہ میاں صاحب پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کا کوئی ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ صاحب میں گواہ ہوں اس چیز کا اور میں قرآن کے اوپر اس چیز کی قسم دے سکتا ہوں. کہ وہ کہنے لگے صاحب جھوٹ بولا جا رہا ہے، میں حرم شریف کے اندر بیٹھا ہوں، یہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے، میرا کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا. اور اب میرے پاس وہ ایکچوئل ایگریمنٹ ہے جس کا فائل نمبر بھی موجود ہے، جو ریکارڈ کے اندر جا کے چیک کیا جا سکتا ہے. تو پھر میرا پاکستان کے ذمہ داران سے یا ہم سب کا یہ سوال نہیں بنتا کہ جن لشکروں کے خلاف، جن کالعدم جماعتوں کے خلاف، جن طالبان نواز لوگوں کے خلاف، جن ریاست دشمن عناصر کے خلاف آپ ہمیں بتاتے رہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، یہ پاکستان آ گیا تو یہ جناب مودی کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے اندر لے کے آئیں گے. تو آج جب وہ یہاں پر آ گئے ہیں تو آپ انہیں سیلوٹ پھر کس منہ سے کر رہے ہیں؟ پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ بن کر یا سامراج کا ایجنٹ بن کر آپ اپنی عزت بھی کروا سکتے ہیں، آپ ایوان اقتدار میں بھی پہنچ سکتے ہیں. اور اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے، اگر آپ یہاں پر قتل، اور سب سے پہلے تو اسلام کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ان فیصلوں کو بھی ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیا مطلب ہوا؟ جناب والا ماڈل ٹاؤن کی وہ بچی بسما آپ کی عدالتوں کے باہر رات ساری رات بیٹھی رہتی ہے، تو رات 12 بجے اس کی عدالت تو نہیں کھلتی. یہاں پر بچوں کو چائلڈ ملیسٹیشن ہوتی ہے، یہاں پر ریپ ہوتا ہے، یہاں پر قتل عام ہوتا ہے، یہاں پر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے.